बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल अदालत में शहबाज गिल ने गरम देगचा उल्टा है और बड़े बड़ों को अपनी अपनी पड़ चुकी है, क्योंकि जो इंकिशाफात कमरा अदालत में कल हुए हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं। और अगर ये कहा जाए कि शहबाज गिल की ARY पर दी गई वो स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पर ये एपिसोड पूरी कौम ने देखी, अभी की स्टेटमेंट जो कमरा अदालत में खड़े होकर दी गई है, ये उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहम और अलार्मिंग भी है। यानी बहुत ज्यादा सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि कमरा अदालत में जनरल फैज हमीद का नाम गूंजा है। इस वक्त असल निशाना कौन है? और ऐसा लग रहा है कि इन तहकीकात में निशाना इमरान खान नहीं, बल्कि असल मकसद ही कोई और है। अब अदालत ने शहबाज गिल को जेल भेजने का हुक्म दिया है और इंपोर्टेड हुकूमत साफ इनकार करती रही, और PTI जो कल तक बैक फुट पर थी, अब वो भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है। आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि PTI ने टेबल्स टर्न किए हैं और जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला किया गया है। जितना समझा जा रहा था कि ये केस बहुत बड़ा है, ये एक लैंडमार्क केस होगा, ये एक टेस्ट केस होगा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज के बाद ये केस उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और अहम हो चुका है। और शहबाज गिल ने जो बयान दिया है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को मैं एक एक करके आपके सामने ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि चीजें समझने में हमें आसानी हो। और ये जो इंकिशाफात जनरल फैज हमीद के हवाले से हुए हैं, इन्होंने सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया है। देखें, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये कि ये इंकशाफ गलत है तो फिर शहबाज गिल पर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इल्जाम लगेगा, और अगर ये सच है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, नया पिंडोरा बॉक्स क्यों खोला गया है, और ये सब अब करना क्या चाहते हैं। एक बात यकीनन मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं पहले पूरी कार्रवाई आपके सामने रख देता हूं। 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया। मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। शहबाज गिल ने जज के सामने तशद्दुद की शिकायत की। पुलिस ने 5 दिन का मजीद रिमांड मांगा। इस दौरान शहबाज गिल ने जज के सामने अपनी कमीज उठाकर कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, ये देखें निशानात मौजूद हैं, मेरा फिजिकल चेकअप नहीं किया गया, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे सारी सारी रात जगाया जाता है। इसका मतलब है जो हुकूमती मेडिकल करवाया गया था वो भी मेडिकल नहीं हुआ था, बल्कि एक फेक रिपोर्ट बना दी गई कि हमने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। नाज़रीन इकराम, शहबाज गिल ने रोस्ट्रम पर आकर कई सहाफियों को झूठा साबित किया। जितनी भी बातें इस केस के हवाले से आई, हमने सबको कवर किया। कहा गया कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह बन गए, शहबाज गिल ने फलां का नाम ले लिया, मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मैंने ये बात पहले बता दी थी कि तफ्तीशी अफसर इतराफ जुर्म लिख देता है, मगर वो अदालत में काबिल अदखाल नहीं है, वो एडमिसेबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ लॉ। यानी जो अदालत में हमारा कानून शहादत होता है, शहबाज गिल की वो बात मानी जाएगी जो मैजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के अंदर वो करेंगे। पुलिस तफ्तीश में वो बेशक बराक ओबामा से लेकर जो बाइडन तक का नाम ले लें। अब शहबाज गिल ने कहा कि मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मुझसे कई बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें क्या कहा था, यानी मैं कुछ ऐसा कह दूं जिसमें इमरान खान को एक्यूज बनाया जा सके इस मुकदमे के अंदर। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरे साथ जो हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैं अपनी फौज के बारे में सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। जाली मेडिकल रिपोर्ट को देखें, मैं प्रोफेसर हूं, क्रिमिनल नहीं, मुझे थाना कोसार में नहीं रखा गया। अच्छा, इसमें तफ्तीशी अफसर भी आया, उसने कहा कि ऑडियो प्रोग्राम की CD ले ली गई है, मैच कर गई है, एक मोबाइल इनकी गाड़ी में रह गया था, दूसरा इनके पास है। 4 बजे का वक्त था, उस वक्त कोई मोबाइल नहीं चल रहा था, सिग्नल नहीं थे, ये शहबाज गिल ने कहा। और मुझे थाना कोसार तक ये लेकर नहीं गए, बल्कि मुझे इधर उधर घुमा रहे थे। तो ये सारी बातें हुई हैं। शहबाज गिल ने दर हकीकत एक डमी मोबाइल पुलिस को दिया। अब ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस वालों की दुर्गत बना रहा है।
آپ عمران خان کا موبائل چوری کا ایپیسوڈ دیکھ لیں، آپ شیریں مزاری کی گرفتاری کے دوران ان کے موبائل فون کا انالیسز دیکھ لیں، وہ آن لائن تھی جب وہ گرفتار ہوئی تو فون کسی اور کے پاس تھا۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ان فون سے ایسے ثبوت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ ایک کیس بنا سکے اور ایک پورا نیریٹو تیار کر سکے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو پروسیکیوٹر کی طرف سے آئیں کہ ہم نے پیمرا کو بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ملزم کو کراچی لے جانا پڑے، یہ ہمیں موبائل کیوں نہیں دے رہے۔ شہباز گل کے ووکل ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی ہے کہ پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا، ملزم ہائی پروفائل ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی جائے، یعنی سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دوسرا موبائل بھی ان کے پاس ہے؟ تفتیشی افسر نے کہا کہ ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا کہ دوسرا موبائل بھی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ بات تو لینڈ لائن نمبر سے ہوئی ہے، موبائل سے نہیں ہوئی، یہ موبائل لینا چاہتے ہیں جس میں سب سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ فیصل چودھری جو وکیل ہیں انہوں نے جواب دیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر پولیس اور نون لیگی حکومت کے وکلاء کے دلائل مسترد ہوئے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے اور شہباز گل کا جو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا تھا اس میں حکومت کو بڑا دھچکا لگا۔ اب انہیں جیل لے جائیں گے جو کہ پنجاب حکومت کی ہے، انہیں اڈیالہ یا راولپنڈی جیل میں لے جایا جا سکتا ہے اور پھر وہاں اپنی حکومت ہے تو یہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اس وقت انہیں بخشی خانے کے اندر رکھا گیا ہے، کوئی اس طرح کی کاروائی ڈھونڈی جا رہی ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ معاملات جو ہے وہ کیے جا سکیں۔ اب اس معاملے پر آتے ہیں پھر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر کہ کس طرح سے آج پی ٹی آئی بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پر آئی ہے۔ شہباز گل نے جج کے روبرو کہا کہ مجھ سے تفتیش میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تم جنرل فیض حمید سے کتنی بار ملے ہو، یعنی جنرل فیض حمید۔ اب یہ فوج کے اندر رفٹ کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہو سکتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک حاضر سروس پاکستان کی افواج کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ کور کمانڈر پشاور تھے، اب کور کمانڈر بہاولپور لگ چکے ہیں اور وہ پاکستان آرمی کے سینئر موسٹ جنرلز میں سے ہیں، نیکسٹ ان لائن ہیں فار آرمی چیف۔ اور ان کے حوالے سے یہ سوالات کیوں ہو رہے ہیں، کہیں یہ پوری کی پوری تحقیقات، یہ ساری کی ساری کارروائیاں الٹیمیٹلی یہ ثبوت لیڈ کر کے جنرل فیض حمید کی جانب جانے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے اور یہ ایک ایسا بم شیل ہے جو شہباز گل نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر گرایا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر جو ہوئی ہے وہ یہ کہ تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ شہباز گل پر تمام تر تشدد، دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا ہے۔ دیکھیں شہباز گل کا بیان جو ہے اس پر کسی نے ان کی حمایت نہیں کی۔ وہ بیان جو ہے وہ کیوں ریکارڈ کر غلط دیا گیا، انتقامی کاروائی کا اس کی وجہ سے موقع ملا، وہ بیان ایک لوز بال تھا، اس بیان نے ان کے خلاف ایک موقع دیا اور یہ گرفتار ہوئے۔ لیکن اب اسی طرز کے بیانات پر باقیوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے، اس سے بھی فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور پاکستان کی افواج میں بغاوت کو اکسانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ ہمارے آئین اور قانون میں لکھا ہے۔ لیکن کسی شخص کو تشدد کرنا، اسے اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف جھوٹا وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پریشرائز کرنا، یہ بھی کرائم ہے۔ اب یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل نے اسلام آباد کے اپنی حکومت کے پروسیکیوٹر کو دلائل دینے سے بھی روکا اور یہ آپس میں بھی حکومتی وکلاء لڑ پڑے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے سرکاری پروسیکیوٹر کو دلائل دینے پر ڈانٹ دیا اور ایڈوکیٹ جنرل کیس کی سماعت ملتوی کروانا چاہتے تھے۔ آج جو عمران خان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، پھر فواد چودھری کا عدالت جانا، شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا وہاں پر جانا اور شہباز گل کے حق میں نعرے بازی ہونا، شہباز گل کا حوصلہ بڑھانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی بیک فٹ سے نکل کر اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے اور پی ٹی آئی نے اپنی پولیٹیکل پالیسی کہ ہم شہباز گل کو ڈیفینڈ کریں گے، شہباز گل کے بیسک ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ وہ شہباز گل خود کرے، وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرے۔ لیکن یہ پورے کا پورا معاملہ بہت الارمنگ ہے اور عمران خان نے اب یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کس قانون کے تحت اور کس کے احکامات پر اسے نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ اگر
اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو اسے صفائی پیش کرنے کا موقع دیں، مگر محض مجرموں کی امپورٹڈ حکومت بچانے کے لیے پوری ڈٹائی سے تمام قوانین پامال کیے جا رہے ہیں۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ اے آر وائی کے نیوز ڈائریکٹر کو رات کو پچھلے پہر نہایت شفاقی سے بغیر وارنٹ اچک لیا گیا اور شیرخوار بچی کی ایک ماں کو محض اس لیے کہ اس کا خامد گل کے لیے کام کرتا تھا غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا۔ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کے سامنے سجدہ ریز کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ڈر کی ایک فضا بنائی جا رہی ہے، لیکن شہباز گل نے اس سب کے اندر جو جنرل فیض حمید والی بات کی ہے، مارک مائی ورڈز، دس از گوئنگ ٹو بی میسو اینڈ ہیوج، یہ بہت بڑی گیم ہے اور اب یہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔